بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جناب ابو ذر سے باتیں۔ ماہ ربیع الاول ہے، ماہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کی باتیں کرتے رہیں، اس محبوب خدا کا ذکر کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول حقیقت میں بہار کا مہینہ ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے بہترین بہار ہے۔ البتہ صد افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اسلامی خوشی کا موقع ہو جیسے یہ میلاد ہے، یا غم کا موقع ہو جیسے محرم ہے، تو بازوں کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے عزیزان، میلاد انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا جناب امیر علیہ السلام نے میلاد کی عظمت کیسے بیان کی ہے، چونکہ آج ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، آج ہمارا موضوع ہے اصحاب مصطفیٰ کا ذکر علی مرتضیٰ کی زبان مبارک اور کلام پاک سے۔ بس اتنا یاد رکھیے، ربیع الاول میں اختلافات کے بجائے اتحاد کی کوشش کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کی یہ دو آیتیں یاد رکھیے گا۔ جب قوم موسیٰ پہ من و سلوہ اترتا ہے تو اس وقت اللہ اس دن کو عید قرار دیتا ہے، اور ہمارے لیے جب مصطفیٰ جیسی ذات کی یہ نعمت اللہ بھیجتا ہے تو خود قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ ہماری طرف سے نعمت ہے، ایک طرف فرمایا یہ ہماری طرف سے احسان ہے۔ تو جو نعمت خدا کا نزول ہے، جو احسان پروردگار کا دن ہے، اس پہ اگر کوئی عید منا دے، خوشی منا لے، تو اس پہ اعتراضات کی ضرورت نہیں ہے۔ دو آیتیں قرآن مجید کے، اور میں ان حضرات سے جو نعت پڑھنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں پروردگار اور توفیق عطا فرمائے، لیکن نعت مصطفیٰ کبھی قرآن مجید کے الفاظ میں بھی بیان کر دیا کیجئے، اور وہ پاکیزہ اشعار بیان کیا کیجئے جن کا مفہوم روایت سے یا اللہ کی کتاب کی آیت سے نقل ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں مومنوں کے جہاں اتحاد کا کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہاں فرماتے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد رکھو اس دن کو، اور یاد کرو اس دن کو جب اللہ نے آپ پر احسان کیا تھا۔ کس چیز پر اور نعمت نازل کی تھی؟ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اس نے آپ کے درمیان الفت پیدا کر دی تھی۔ یہ الفت کس ذریعے سے پیدا کی تھی؟ جائیے مفسرین سے پوچھئے، جس ذریعے سے الفت پیدا ہوئی ہے وہ ذریعہ ہے ذات مصطفیٰ، اور میلاد اس مصطفیٰ کی یاد کا دن ہے۔ اب ہم اس پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ آپ ان اختلافات کی وجہ سے جہنم کے اور آگ کے کنارے پہ تھے، اللہ نے اس محبوب کے ذریعے سے آپ کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ تو اس میں کم از کم میلاد میں یہ دیکھیں کہ ہم بھائی بھائی بن کے رہیں۔ اور اسی طریقے پہ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کر لیجئے، اور یہ نعت مصطفیٰ سمجھ کے اس کو دہراتے رہیے۔ کیا ارشاد ہے؟ ارشاد پروردگار ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، جبکہ اس نے ان میں ایک پیغمبر بھیجا، انہی میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا، ان کی اصلاح کرتا، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ ان کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو یہ ہے وہ احسان پروردگار، یہ ہے وہ نعمت پروردگار جو اس نے ہم پہ کی ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں اتحاد کی کوشش کیجیے۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کتنا خوبصورت پہلو پیش کیا ہے آیت اللہ خمینی نے۔ شیعہ مناتے ہیں ربیع الاول کی 17 کو میلاد، اہل سنت مناتے ہیں 12 کو میلاد، اور انہوں نے جمع کر دیا۔ انہوں نے کہا 12 اور 17 کو جمع کیجئے۔ مصطفیٰ کی ذات اس قابل ہے کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ ان کی یاد میں خرچ کریں۔ فرماتے ہیں یہ ہفتہ وحدت منا لیجئے، یعنی پورا ہفتہ میلاد منائیے، مل کے منائیے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتا ہے آپ جہنم کے کنارے میں تھے اس لیے کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ذریعے سے جنت میں لے جانے کے لیے، اور وعدہ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پر عمل کریں۔ بہرحال ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے 4 مقامات پر اصحاب کا کس انداز سے تذکرہ کیا۔ پہلا خطبہ نمبر 128 جہاں جناب ابو ذر کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، وقت جتنا ہے۔ خطبہ نمبر 128 میں حضرت ابو ذر کو ربضہ کی طرف جلا وطن کیا گیا تو ان سے خطاب کر کے فرمایا، اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کون تھے حضرت ابو ذر کو مدینہ سے نکال کے ربضہ بھیجنے والے اور وجہ کیا تھی۔ ہم بس وہی علی نے جب یہ سنا کہ ابو ذر کو نکالا جا رہا ہے تو اور حکم دیا گیا ہے کہ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ نہ کرے، تو جناب ابو ذر کو خدا حافظ کرنے کے لیے علی بھی آئے، حسنین شریفین کو بھی لے آئے، اپنے کچھ اور اصحاب کو بھی لے آئے، اور پھر خدا حافظی کے وقت یہ باتیں کی جناب ابو ذر سے۔ اب ابو ذر کی عظمت کو دیکھیے، زمین پر ابو ذر سے کوئی زیادہ سچا چلنے والا نہیں۔ یہ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث الفاظ تلاش کر لیجئے گا۔ اب اس ابو ذر سے کیا باتیں کی ہیں جناب امیر المومنین نے اس خطبے میں، میں ترجمہ فقط کرتا ہوں۔ شروع کیا، یا ابا ذر انک غضبت للہ فرج من غضبت له، اے ابو ذر تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہو تو پھر جس کی خاطر یہ تمام غم و غصہ ہے امیدیں بھی اسی سے رکھو۔ یعنی علی علیہ السلام پہلی بات یہ کرتے ہیں، ابو ذر کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف تھا تو یہ اللہ کے لیے اختلاف تھا، اور علی کی نگاہ میں اگر کہیں اختلاف اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ شخص قابل توصیف و قابل مدح ہوتا ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا غصہ، آپ کا غضبناک ہونا اللہ کے لیے تھا، پھر آپ امیدیں بھی اللہ سے رکھو۔ ان لوگوں کو، اب یہ کون لوگ تھے مدینہ میں جنہوں نے ابو ذر کو نکالا؟ کیا آیتیں جناب ابو ذر پڑھتے تھے؟ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال یہ علی کی باتیں ہیں مصطفیٰ کے ایک صحابی کے ساتھ، وہ ہم نقل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ ہے اور تمہیں ان سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے، لہذا جس چیز کے لیے انہیں تم سے کھٹکا ہے وہ انہی کے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ یہ دنیا ان کے ہاتھ میں چھوڑ دو ابو ذر۔ یہ آیتیں پڑھنا، اور اس جرم میں کبھی دمشق بھیجا جاتا ہے، کبھی ربضہ بھیجا جاتا ہے، اور کس مظلومیت سے وقت گزارتے ہیں۔ چھوڑ دو ابو ذر اس دنیا کو، اور جس شے کے لیے تم ان سے اندیشہ ہے، تمہیں ان سے اندیشہ ہے، اسے لے کر ان سے بھاگ نکلو۔ ہاں وہ تیرا دین خریدنا چاہتے ہیں، اپنے دین کی بقا کے لیے اگر ربضہ جیسے صحرا میں بھی جانا پڑے چلے جاؤ ابو ذر۔ جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو، ہاں عجب جملے ہیں، جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو۔ ابو ذر جیسے اس پاکیزہ صحابی کے خطاب سے مدینہ علی فرماتے ہیں محروم کر کے جا رہے ہو۔ کاش کہ وہ سمجھتے کہ وہ اس کے کتنے حاجت مند ہیں، اور جس چیز کو انہوں نے تم سے روک لیا ہے اس سے تم بہت ہی بے نیاز ہو، اور جلد ہی تم جان لوگے کہ کل فائدہ میں رہنے والا کون ہے اور کس پر حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ آسمان و زمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے زمین و آسمان کی راہیں کھول دے گا۔ ہاں ابو ذر ثم اتق اللہ، اگر کوئی متقی بن جائے تو یہ مشکلات میں بھی اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اور تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونا چاہیے اور صرف باطل ہی سے گھبرانا چاہیے۔ اگر تم ان کی دنیا قبول کر لیتے تو وہ تمہیں چاہنے لگتے، اگر تم ان کی دنیا قبول کر لیتے، اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کو پیسے سے خریدا جاتا ہے۔ تم اگر ان کی دنیا قبول کر لیتے تو وہ تمہیں چاہنے لگتے، اور تم اس میں کوئی حصہ اپنے لیے مقرر کرا لیتے تو وہ تم سے مطمئن ہو جاتے۔ یہ کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں علی کی اصحاب مصطفیٰ سے۔ یہ خطبہ نمبر 128 مورد نظر تھا، اور جی چاہ رہا تھا کہ ہم خطبہ نمبر 95 میں وہاں اصحاب کی
کی کیا عظمت بیان کی، اور پھر خط نمبر 68 جو سلمان فارسی سے باتیں کی ہیں، اور آخر میں خطبہ نمبر 208 جہاں اصحاب کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اور اس پہلو کو کہ سارے ایک جیسے ہیں نہیں، علی خطبہ 208 میں فرماتے ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بہرحال اب وقت نہیں ہے، ان 4 موارد کو اگر فرصت ہو تو مطالعہ کر لیجئے گا۔ علی اصحاب نبی کے ساتھ کیسے باتیں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ خطبہ 95 ہو گیا، خطبہ 128 ہو گیا، خطبہ 208 ہو گیا، اور خط نمبر 68 ہو گیا۔ پروردگار اس مہینے میں اتحاد کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اصحاب مصطفیٰ کے ان پاکیزہ افراد کو ہر وقت اپنی یاد میں اور اپنے ذکر میں ہمیں بھی توفیق دے کہ ان کا بیان ہوتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔